بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ فصل ثانی صفات ثبوتیہ باری تعالیٰ کے بیان میں ہے کہ اس فصل ثانی کے اندر اولین صفت کہ جس کو مصنف نے ذکر کیا وہ قدرت باری تعالیٰ ہے۔ مصنف یعنی علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ذکر کیا اور گزشتہ جلسے سے شارح فاضل کے بیانات کو ذکر کر رہے تھے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کے اندر جن مفردات کو استعمال کیا، شارح فاضل نے اولاً ان مفردات کی وضاحت کی۔ قادر مختار کسے کہتے ہیں، عالم سے کیا مراد ہے، محدث سے کیا مراد ہے، جسم سے کیا مراد ہے، حیز اور مکان سے کیا مراد ہے، حرکت سے کیا مراد ہے اور سکون سے کیا مراد ہے۔ ان کی توضیحات گزشتہ جلسے میں عرض کی۔ شارح فرماتے ہیں کہ جب یہ مفردات آپ کے لیے روشن ہو گئے تو اس نقطے کو ثابت کرنا ہے کہ خدا قادر مختار ہے۔ خدا کی قدرت کے اس بات کے لیے دلیل جو قائم کرتے ہیں وہ حدوث عالم کے ذریعے سے ہے، یعنی پہلے مرحلے میں ثابت کرتے ہیں کہ عالم حادث ہے، دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں کہ اس حادث کے اندر جو مؤثر ہوگا یعنی باری تعالی وہ قادر مختار ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے کہ جب عالم کا حدوث ثابت کیا تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس کے اندر مؤثر ہے یعنی باری تعالی اس کو قادر مختار ہونا چاہیے۔ پس شارح کے مطابق ہمارے سامنے دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اس نقطے کو ثابت کیا جائے کہ عالم محدث ہے، حادث ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جب عالم کا حادث ہونا ثابت کیا تو جو اس کے اندر مؤثر ہوگا اس کو مختار ہونا چاہیے۔ یہ دو ہمارے مطلوب ہے کہ اجمالاً پہلے بیان کیا تھا۔ عالم کے حدوث کو اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری عالم سے مراد یہ عالم جسمانیات ہے۔ متکلمین کے نزدیک عالم ما سوی اللہ یہ آسمانوں، زمین اور جو ان کے درمیان ہے یہی چیزیں ہیں، یعنی متکلمین ما سوی اللہ کو عالم اجسام میں منحصر کرتے ہیں۔ متکلمین کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ فلاسفہ تین عالموں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک یہ عالم مادہ اور عالم جسمانیات، دوسرا عالم مثال اور تیسرا عالم عقل۔ تو بہرحال ہماری متکلمین کی بنا پر گفتگو ہے، لہذا عالم مثال اور عالم عقل کو چھوڑتے، ان کے ساتھ فعلاً گفتگو نہیں ہے، بلکہ متکلمین کے مبنا کے اعتبار سے عالم اس عالم جسم و جسمانیات کے اندر منحصر ہے۔ عالم یعنی یہ عالم جسم۔ خوب، جب یہ نقطہ آپ کے سامنے روشن ہو گیا تو استدلال کو ایسے آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم محدث ہے، حادث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم یا عالم اجسام ہے یا اس کے اندر موجود اعراض ہیں۔ دیکھیں اعراض کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں، اعراض یعنی وہ شے جو قائم بالغیر ہو، اسے کہتے ہیں اعراض۔ یا دقیق فلسفی تعریف کرو، ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب بھی وہ خارج میں موجود ہونا چاہے تو کسی موضوع میں ہو، مثلا رنگ خارج میں کسی موضوع میں ہوتا ہے، عرض ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اعراض۔ شارح کہتے ہیں کہ عالم یا جسم ہے یا اعراض ہے، اور اجسام اور اعراض دونوں حادث ہیں۔ کیوں؟
اما اجسام حادث ہیں اس لیے کہ اجسام حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہوں گے، جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم یا اسی مکان اول میں اس کا حصول ثانی ہے، سکون ہے، یا اسی مکان سے نکل کر دوسرے مکان میں جا رہا ہے، یعنی مکان دوم میں حصول اول ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے حرکت ہو چاہے سکون ہو، یہ حرکت و سکون حوادث میں کیونکہ مسبوق بالغیر ہے، حرکت مسبوق ہے مکان اول سے اور سکون مسبوق ہے حصول اول سے، دونوں مسبوق بالغیر ہیں۔ جب دونوں مسبوق بالغیر ہیں تو دونوں حادث ہیں۔ کوئی بھی جسم آپ دیکھ لیں، وہ جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یا اسی جگہ پر ہے یا اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں گیا ہے۔ اگر اسی جگہ میں ہے تو ساکن ہے، اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں گیا ہے تو متحرک ہے۔ پس جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ خلاصہ عالم منحصر ہے اجسام اور اعراض میں، جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اور حرکت اور سکون حوادث ہیں۔ پس جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، اور ہمارے پاس قبرہ کلی ہے کہ ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہے، نتیجتاً جسم بھی حادث ہے۔ آغا عرض کیوں حادث ہے؟ خوب اس کے لیے ذکر کریں گے کہ عرض قائم بالجسم ہے۔ خوب قائم بالجسم ہے تو جب جسم حادث ہے تو عرض کو بھی حادث ہونا چاہیے، نتیجتاً عالم حادث ہے۔ کہ میں اجمال ذکر کر رہا ہوں، باقی تفصیلات عبارت کے اندر ذکر کروں گا۔ بس مطلب اول ثابت ہوا کہ عالم حادث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم یعنی وہی جسم، اور جسم حوادث سے خالی نہیں ہے کیونکہ یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے۔ پس جسم حادث ہے، جسم حادث ہے یعنی عالم حادث ہے۔ اور اگر اعراض کو دیکھیں وہ کیونکہ جسم کے ساتھ قائم ہے، جب جسم جو ہے وہ کیا ہے حادث ہے تو اعراض بھی حادث ہوگی۔ یہ خلاصہ بیان، باقی عبارت کے اندر تطبیق کو آپ دیکھیں، عبارت لمبی چوڑی ہے۔ اذا تقرر ھذا، جب یہ مطلب روشن ہو گیا یعنی مفردات کی وضاحت جب روشن ہو گئی، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کلما کان العالم محدثا کان المؤثر فیہ، کہ وہو اللہ تعالی قادرا مختارا۔ فرماتے ہیں جب بھی عالم محدث ہوگا یعنی حادث ہوگا تو جو اس میں مؤثر ہے کہ وہ حضرت حق ہے، واجب تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اس کے اندر جو مؤثر ہے وہ قادر مختار ہوگا۔ فہنا دعویان، پس ہمارے سامنے دو دعوے ہیں۔ الاولا، پہلا دعویٰ، ان العالم محدث، کہ عالم حادث ہے۔ والثانیۃ، اور دوسرا دعویٰ یہ کہ انہ یلزمہ اختیار ثانی، حدوث عالم کو لازم ہے ثانی کا اختیار، یعنی جب عالم حادث ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ جو اس کا ثانی ہے وہ مختار ہونا چاہیے۔ اما بیان الدعوی الاولی، فرماتے ہیں کہ دعوی اول کا بیان کہ عالم حادث ہے، فلأن المراد بالعالم عند المتکلمین، وہ اس وجہ سے کہ عالم متکلمین کے نزدیک، عرض کیا کہ متکلمین کی قید کیوں لگا رہا ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک عالم اس زمین اور آسمانوں کے اندر مناظر نہیں ہے، بلکہ دو اور عالم بھی ہیں، عالم مثال اور عالم عقل۔ لیکن فلأن المراد بالعالم عند المتکلمین هو السماوات والارض وما فیہما وما بینہما، فرماتے متکلمین کے نزدیک عالم سے مراد آسمان، زمین جو ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، یہ مراد ہے۔ وذالک، بھائی کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اما اجسام او اعراض، یہ تقسیم کے لیے، یہ کیا ہے تقسیم کے لیے، یہ او تقسیم کے لیے، تردید کے لیے نہیں ہے۔ عالم یہ ہے
اور ہم نے کہا کہ عالم حادث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم یا اجسام ہے یا اعراض ہے، وکلاہما حادثان، چاہے اجسام ہو چاہے اعراض ہو، دونوں حادث ہیں۔ اچھا، اما الاجسام، اجسام کیوں حادث ہیں بھائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فلانہا، کیونکہ یہ اجسام لا یخلو من الحرکت والسکون الحادثین، کیونکہ اجسام حرکت و سکون کے جو دونوں حادث ہیں ان سے خالی نہیں ہے۔ جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اگر اسی جگہ پر ہے تو ساکن ہے، اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں گیا تو متحرک ہے، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے، پس جسم بھی حادث ہے۔ اما انہا لا یخلو من الحرکت والسکون، یہ مطلب کہ جسم حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ فَلِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مَكَانٍ ضرورتاً، فرماتے اس لیے کہ ہر جسم کے لیے ایک مکان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اوپر ذکر کیا جسم اصلاً کہتے ہیں هو المتحیز الذی یقبل القسمت فی الجہات الثلاث، متحیز ہے، مکان پرکن ہے، ہر جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، وحینئذ، یعنی جب ہر جسم کے لیے ہم نے کہا مکان کا ہونا ضروری ہے، تو اما ان یکون لابثا فیہ فہو ساکن او منتقلا عنہ وہو المتحرک اذ لا واسطۃ بینہما بالضرورہ، کیونکہ یا تو وہ جسم اسی میں رکا ہوا ہے تو یہ ساکن کہلائے گا، یا اس سے منتقل ہوا ہے تو متحرک کہلائے گا۔ اذ لا واسطۃ بینہما بالضرورہ، ان دونوں حالتوں سے تو خالی نہیں ہے، یا جسم جس مکان میں اسی مکان میں رکا ہوا ہے یا اسے نکل کر دوسرے مکان میں گیا ہے، اگر اسی مکان میں رکا ہوا ہو تو ساکن ہے، اس سے نکل کر دوسرے میں گیا ہو تو متحرک ہے۔ پس ہر جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُمَا حَادِثَانِ، اچھا حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهُمَا مسبوقان بالغیر، اس لیے کہ حرکت اور سکون دونوں مسبوق بالغیر ہے۔ کیسے مسبوق بالغیر ہے؟ حرکت مسبوق ہے مکان اول سے، سکون مسبوق ہے حصول اول کا، کیونکہ سکون حصول ثانی ہے مکان اول میں، پس پہلے زمانے میں پہلا حصول تھا، پھر دوسرے زمانے میں حصول ثانی ہے، پس مسبوق ہے حصول اول سے۔ فَلِأَنَّهُمَا مسبوقان بالغیر، کیونکہ حرکت اور سکون دونوں مسبوق بالغیر ہیں۔ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَدِيمِ مسبوق بالغیر، دیکھیں شکل ثانی ہے، بہترین قیاس، شکل ثانی ہے۔ پہلا صغرا انہما مسبوقان بالغیر، ولا شیء من القدیم مسبوق بالغیر کبرا ہے، صغرا اور کبرا نتیجہ نکلے گا۔ فرماتے ہیں دونوں مسبوق بالغیر ہیں، جبکہ کوئی بھی قدیم مسبوق بالغیر نہیں ہے، نتیجہ فلا شیء من الحرکت والسکون بقدیم، پس کوئی بھی حرکت اور سکون مسبوق ہے، کوئی بھی حرکت اور سکون قدیم نہیں ہے۔ کشنگ فیکونان حادثین، جب قدیم نہیں ہے تو دونوں حادث ہیں۔ اذ لا واسطۃ بین القدیم والحادث، کیونکہ حادث اور قدیم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر ایک شے قدیم نہیں ہے تو حادث ہے۔ خوب بھائی، ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ حرکت و سکون مسبوق بالغیر ہے، اس کو بیان کریں بھائی، یہ جو صغرا آپ نے ذکر کیا کہ انہما مسبوقان بالغیر، اس کو بیان کریں۔ اما انہما مسبوقان بالغیر، یہ جو ہم نے کہا کہ حرکت و سکون دونوں مسبوق بالغیر ہیں، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ فَلِأَنَّ الْحَرَكَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُصُولِ الْأَوَّلِ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي فَيَكُونُ مَسْبُوقًا بِالْمَكَانِ الْأَوَّلِ ضَرُورَةً،
کیونکہ حرکت کی تعریف یہ ہے حصول اول مکان ثانی میں. پس جب حرکت کی تعریف یہ ہے کہ حصول اول مکان ثانی میں تو فیکون مسبوقاً بالمکان الاول، یہ حصول اول مکان ثانی میں مسبوق ہوگا مکان اول کا. بھائی آسان لفظوں میں یوں کہیں نا، ایک جسم آ کر دوسرے مکان میں حاصل ہو جائے، بس جب دوسرے مکان میں حاصل ہوا تو اس سے پہلے مکان اول تھا، ایسے آسان لفظوں میں. والسکون الحرکت پر عطف ہو رہا ہے، فلأن الحرکت والسکون، سکون کیا ہے؟ عبارت عن الحصول الثانی فی المکان الاول، سکون یعنی حصول دوم مکان اول میں. پس فیکون مسبوقا بالحصول الاول بالضرورہ، یہ حصول ثانی مکان اول میں مسبوق ہے حصول اول کا، یعنی اس حصول ثانی سے پہلے حصول اول تھا. پس دونوں حادث ہو گئے، کیونکہ حادث یعنی جو مسبوق بالغیر ہو. خوب روشن ہوا کہ پس جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، جسم حوادث سے خالی نہیں ہے. اچھا، وہ جو کبرا بیان کیا کہ کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، اس کو بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ. بھائی آپ نے جو ذکر کیا کہ ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے. کیوں؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے دلیل فَلِأَنَّهُ، وہ اس وجہ سے کہ فَلِأَنَّهُ ہو کی ضمیر یا ما لا یخلو من الحوادث کی طرف پلٹا ہے، یعنی ما لا یخلو، ما لا یخلو اس کی طرف پلٹا ہے. فَلِأَنَّهُ کیونکہ وہ ما لا یخلو من الحوادث، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا، اگر وہ شے جو حوادث سے خالی نہیں ہے اگر حادث نہ ہو تو لکان قدیماً، کیونکہ حدوث اور قدم کے درمیان واسطہ نہیں ہے. اگر وہ شے کہ جو ما لا یخلو من الحوادث ہے وہ شے اگر حادث نہ ہو تو قدیم ہوگی. اچھا، وَحِينَئِذٍ جب وہ قدیم ہے تو اما ان یکون معه فی القدم شیء من تلک الحوادث اللازمۃ لا او لا یکون، تو اس صورت میں جب یہ قدیم ہے تو اس قدمت والے زمانے میں یہ حوادث اس کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں عبارت کو، وَحِينَئِذٍ جب اس ما لا یخلو من الحوادث کو آپ نے کہا کہ قدیم ہے تو اس وقت اما ان یکون معه، یا تو اس شے کے ساتھ ہوگا فی القدم یعنی اس قدم والے زمانے میں شیء من تلک الحوادث، ان حوادث میں سے کوئی چیز ہوگی اس کے ساتھ. حالا کون سے حوادث؟ اللازمۃ لا، جو اس کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ ما لا یخلو من الحوادث ہے، تو اس قدم میں ان حوادث میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی. او لا یکونو، یا اس قدم میں ان حوادث میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہو یعنی کیا؟ یعنی اس قدم میں ان حوادث میں سے کوئی شے اس کے ساتھ ہو تو لازم اجتماع القدم والحدوث معا فی شیء واحد، تو لازم آئے گا ایک ہی شے میں حدوث اور قدم دونوں ساتھ ہوں. دیکھیں کیسے، عبارت کو سمجھیں. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ما لا یخلو من الحوادث قدیم ہے، اور وہ جو حادث ہے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، لیکن حادث ہونے کے باوجود اس قدیم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے. خوب، اگر اس قدیم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے یعنی حادث نہیں، اور ادھر سے آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ حادث ہے، پس ایک ہی شے میں حدوث اور قدم دونوں ساتھ میں ہو، وہ محالون، اور یہ محال ہے کیونکہ یہ اجتماع نقیضین کی طرح منجر ہوگا. وَإِن كَانَ ثَانِي یعنی او لا یکون، ان کان ثانی یعنی او لا یکون، یا تو آپ کہیں گے کہ ما لا یخلو من الحوادث
جو قدیم ہے اس کے ساتھ قدم میں حوادث ساتھ میں نہیں ہے. یا تو ایسے ہے تو یلزم بطلان ما علم بالضرورہ، جس شے کو ہم بداہتاً جانتے ہیں اس کا بطلان لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا یخلو من الحوادث ہے، حوادث سے خالی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ قدم میں حوادث اس کے ساتھ نہیں ہے. خوب یہ دیکھیں خلاف فرض ہے. وَهُوَ امتناع انفقاق الحوادث عنہ، وہ ما علم بالضرورہ کیا ہے اس کا بیان. وَهُوَ یہ ما علم بالضرورہ یہ ہے امتناع انفقاق الحوادث عنہ کہ محال ہے حوادث کا ما لا یخلو عنہ الحوادث سے جدا ہونا. وہ محالون. بس تمام شد. یہاں تک یہ ثابت کیا کہ اجسام حادث ہے. اور کیسے ثابت کیا؟ ایسے کہ اجسام حوادث سے خالی نہیں ہے، اور کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادثون. اتنا ثابت کیا. اچھا بھائی اعراض کے حدوث کو کیسے ثابت کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اما الاعراض. اچھا اعراض حادث ہے کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فلانھا محتاجۃ فی وجودھا الی الاجسام، اس لیے کہ اعراض اپنے وجود میں اجسام کے محتاج ہیں، کیونکہ اعراض اجسام میں ہوتے ہیں. والمحتاج الی المحدث اولی بالحدوث، اور جو حادث کا محتاج ہے اس کو بطریق اولا حادث ہونا چاہیے. اعراض اجسام کے محتاج ہے، اجسام حادث ہیں، پس اعراض کو بطریق اولا حادث ہونا چاہیے. خوب یہاں تک دعوی اول بیان ہوا. دعوی اول کیا تھا؟ کہ عالم محدث ہے. اچھا آ جائیں دعوی دوم. جب عالم محدث ہے تو اس کا لازمہ یہ کہ جو اس کا مؤثر ہوگا یعنی خدا، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قادر مختار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قادر مختار نہیں ہوگا تو موجب ہوگا. اور ہم نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ فاعل موجب سے اس کا فعل جدا نہیں ہو سکتا. اگر عالم حادث ہو اور خدا فاعل مختار نہ ہو یعنی فاعل موجب ہو تو دو میں سے کوئی ایک تالیف فاسد لازم آئے گا. یا لازم آئے گا کہ عالم بھی قدیم ہو کیونکہ خدا قدیم ہے، مؤثر قدیم ہے، اور وہ فرض یہ کہ مؤثر موجب ہے. جب موجب ہے تو اس کا فعل اس سے جدا نہیں ہوتا. تو پس جس طریقے سے وہ فاعل قدیم ہے عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے، حالانکہ ثابت کیا کہ عالم حادث ہے. یا لازم آئے گا کہ وہ مؤثر یعنی خدا، اس کو حادث ہونا چاہیے کیونکہ عالم حادث ہے، اور اس کا جو مؤثر ہے وہ فاعل موجب ہے، خب وہ بھی حادث ہونا چاہیے. درحالی کہ وہ جو مؤثر ہے اس محدث کے اندر وہ قدیم ہے. ایسے وَأَمَّا بَيَانُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ، لیکن دوسرا دعویٰ کہ حدوث عالم کا تقاضا یہ ہے کہ خدا قادر مختار ہو. فَهُوَ، وہ یہ ہے کہ ان المحدث لما اتصف ماہیتہ بالعدم تارتن وبالوجود اخرى. آغا حادث کی ماہیت یہ ہے کہ ایک زمانے میں نہیں تھا، دوسرے زمانے میں موجود ہوا. یعنی اس کی ماہیت ایک مرتبہ عدم کے ساتھ متصف ہے جب وہ نہیں تھا، اور دوسرے زمانے میں جب موجود ہے تو وجود کے ساتھ متصف ہوا. ہر وہ شے جو عدم اور وجود کے ساتھ متصف ہو یعنی ایک زمانے میں نہ ہو پھر دوسرے زمانے میں موجود ہو جائے تو وہ ممکن الوجود ہوتا ہے. فَهُوَ، اس دعوی ثانی کا بیان یوں ہے کہ ان المحدث، یہ جو محدث ہے، لما اتصف ماہیتہ بالعدم تارۃ وبالوجود اخرى، جب کہ اس کی ماہیت ایک مرتبہ عدم کے ساتھ اور ایک مرتبہ وجود کے ساتھ متصف ہے تو لما کا جواب کان ممکنن، تو یہ کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا. اچھا جب ممکن ہوگا تو فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْمُؤَثِّرِ، خود مؤثر کی طرح محتاج ہے، حادث کو مؤثر چاہیے. فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا،
اگر وہ مؤثر مختار ہو فهو المطلوب، مطلوب ثابت ہے. وَإِن كَانَ مُوجَبًا، اگر مختار نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو، موجب ہو، تو لم يتخلف اثرہ عنہ، تو موجب کا اثر اس موجب سے جدا نہیں ہو سکتا. اچھا، فَيَلْزَمُ قِدَمُ اثرہ، یا تو لازم آئے گا کہ اس کا اثر قدیم ہو، یعنی عالم بھی قدیم ہو، لیکن ثبت حدوث ہو، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ اس کا جو اثر ہے عالم ہے وہ حادث ہے. فَيَلْزَمُ حُدُوثُ مُؤَثِّرِهِ، یا پھر لازم آئے گا کہ اس کا مؤثر کیا ہو، حادث ہو. کیوں؟ للتلازم، دونوں میں تلازم ہے. موجب کا اثر موجب سے جدا نہیں ہو سکتا. جب موجب کا اثر حادث ہے تو اس کے مؤثر کو بھی حادث ہونا چاہیے. وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مُحَالٌ، عالم کا قدیم ہونا یا مؤثر کا حادث ہونا، یہ دونوں امر کیا ہے، باطل ہیں. فقط بان، پس روشن ہوا کہ انہو لو کان اللہ تعالی موجبان، اگر باری تعالی موجب ہو تو لازم اما قدم العالم او حدوث اللہ تعالی، یا لازم آئے گا کہ عالم قدیم ہو یا باری تعالی حادث ہو. وہما باطلان، یہ دونوں امر باطل ہیں. فثبت انہو تعالی قادر و مختار، ثابت ہو جائے گا کہ باری تعالی قادر ہے، مختار ہے. وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی تھا. اچھا، یہ عبارات تھی. ظاہر سی بات ہے کہ عبارات کو بھی حل کرنا ہے، لہذا ہم آہستہ آہستہ چلے. اگر آپ دقت اور غور کے ساتھ سنیں گے تو عبارات آپ کے لیے حل ہوں گی. خلاصہ کلام، صفت اول قدرت باری تعالی، اور اصل قدرت باری تعالی کو ثابت کیا حدوث عالم کے ذریعے سے. بیان مطلب یہ تھا کہ جب یہ ثابت ہوا کہ عالم حادث ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس کا مؤثر، اس کا ثانع جو واجب تعالی ہے اس کو قادر مختار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قادر مختار نہیں ہوگا یعنی فاعل موجب ہوگا. فاعل موجب ہوگا تو دو تالیوں میں سے کوئی ایک تالی لازم آئے گا، جبکہ دونوں تالی فاسد ہیں. یا لازم آئے گا عالم قدیم ہو یا واجب حادث ہو، کہ دونوں باطل ہیں. پس ثابت ہوا کہ باری تعالی قادر مختار ہے. خوب، اچھا، قدرت الہی کے بارے میں جب یہ قدرت کی بات ختم ہو جائے گی تو چند نکات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن فعلاً کتاب کے بیان کو دیکھیں. اچھا، کتاب کے اعتبار سے اصل قدرت کو اس بات کیا. دوسرے ٹکڑے میں کہ جو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے، عمومیت قدرت باری تعالیٰ کو ثابت کریں گے، کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.